والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 اگست ہے اور ہم پاکستان کی 69ویں سالگرہ منا رہے ہیں. پاکستان اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انعام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کا ثمر، اولیاء کا فیضان، قائد اعظم محمد علی جناح کی جہد مسلسل کا نتیجہ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کے خوابوں کی تعبیر ہے. دنیا کے اوپر پاکستان وہ واحد خطہ تھا ریاست مدینہ کے بعد جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا. ملکوں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں اور نظریے بعد میں، لیکن پاکستان کا نظریہ پہلے تھا، جغرافیے کے لیے کوشش، جد و جہد بعد میں کی گئی. تو یہ خالص نظریاتی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے اسی نعرے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا. پاکستان اس وقت ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلے شخص نے یہاں اسلام قبول کیا تھا. اس وقت پاکستان اس شخص کی چار دیواری میں محدود تھا، پھر پھیلتا چلا گیا اور آج پاکستان دنیا کے خطے پر معمورہ کائنات میں
ایک وسیع و عریض ملک کے نام سے اپنی شناخت اور اپنی پہچان رکھتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان تاجرانہ غرض سے تشریف لائے تو سندھ کے ایک راجہ، جسے راجہ داہر کے نام سے دنیا جانتی تھی، اس نے کچھ بچوں کو، عورتوں کو اور تاجروں کو گرفتار کر لیا۔ ناہید نامی ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور مدد کے لیے پکارا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے جوان سال بھتیجے محمد بن قاسم بن یوسف کو اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے، اس کی مدد کے لیے وہاں سے بھیجا۔ یہ حضور کے وصال سے 80-82 سال بعد کی بات ہے، اور محمد بن قاسم تابعی ہیں۔ آخری صحابی کا وصال سن 110 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ واقعہ 92 ہجری کا ہے۔ تو محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان اللہ کے قہر کی بجلی بن کے اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے یہاں سندھ پہنچتا ہے۔ نہ صرف بہن کی آبرو بچائی، کتنے لوگوں کو اس نے نارے دوزخ سے بچایا اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پیغام یہاں نشر کیا۔ محمد بن قاسم کے صالح کردار سے متاثر ہو کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر مسلمان تاجروں کے روپ میں اہل علم بھی یہاں آئے، اور اولیاء کرام بھی یہاں تشریف لاتے رہے، اور اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کی محنتوں اور کاوشوں کے ثمر میں اللہ نے یہاں اسلام کو، اسلام کی قوتوں کو اور مسلمانوں کو طاقت بخشی اور پروان چڑھایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کے نام ہم نہیں بھول سکتے، جن کی بے پناہ خدمتوں سے یہاں اسلام پھیلا۔ یہاں پنجاب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بلایا نہیں جا سکتا، اور کشمیر میں امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ کا نام فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سندھ میں حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ناموں کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں، اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اسلام کا جھنڈا تھاما اور لوگوں کو اس کے نیچے جمع کیا، اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ یہاں داتا صاحب سیدنا علی حجویری علیہ رحمہ کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، خاک پنجاب بس دمے او زندہ گشت، کہ خاک کی دھرتی ان کے دم سے زندگی پاتی ہے۔ ایمان کا سارا نور جو یہاں پنجاب میں موجود ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا فیضان ہے۔ وہ سادات جو مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے، عرب سے، ماوراء النہر کے علاقوں سے یا دیگر علاقوں سے یہاں تشریف لائے، ان کو نکال کے باقی جتنی بھی برادریاں، قبیلے، خاندان یہاں بستے ہیں، وہ اپنا نسب نامہ پڑھیں تو 7ویں پشت میں نہیں تو 10ویں پشت میں، 10ویں پشت میں نہیں تو 12ویں پشت میں یا منگل سنگھ ہوگا ان کے آباء و اجداد میں، یا لال بچن ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد یا ہندو تھے یا ہمارے آباء و اجداد سکھ تھے، تو یہ بزرگ آئے جنہوں نے یہاں آ کر کے ہمیں اسلام دیا۔ اس لیے کوئی بھی اچھی سرشت رکھنے والا شخص احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے ہم زیر بار ہیں اور ان کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو ان بزرگوں نے دین دیا۔ اگرچہ بعد میں کچھ بزرگوں کی اولادیں دین کی راہوں سے ہٹ بھی گئیں اور کچھ لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا، تو اس طرح اولادوں کے عمل سے
اسلاف کا عمل ضائع نہیں ہوتا، ان دعوت نہیں کی جاتی، تو ہماری روحیں اور ہمارا دل اور ہمارا خون ان بزرگوں کو خراج پیش کرتا ہے جنہوں نے ہمارے ابا و اجداد کو دین دیا، اور اگر ہمارے ابا و اجداد کو وہ دین نہ دیتے تو آج ہم بھی کسی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے، آج ہم بھی جو ہے وہ کسی مندر کے اندر پوجا پاٹ کرتے نظر آتے، لیکن ان بزرگوں کا فیضان ہے کہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے آباء و اجداد کو دین دیا اور ان کو اسلام کی تعلیمات دی۔ تو پاکستان اس دن ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلے شخص نے یہاں اسلام قبول کیا تھا، پھر لوگ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیتے رہے اور پاکستان پھیلتا چلا گیا۔ مسلمانوں نے 1000 سال کے قریب یہاں بر صغیر میں حکومت کی تھی اور بڑے عدل کے نظام کو قائم کیا، عادلانہ انداز سے انہوں نے نظام حکومت چلایا اور کسی کو جبراً مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ 1000 سال کا دورانیہ مسلمانوں کا دور حکومت ہے، یہاں کوئی ہندو دکھائی نہ دیتا، یا تو ان کو جبراً مسلمان کر لیا جاتا یا پھر ان کو کاٹ دیا جاتا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اندلس کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جب ان سے حکومت چھین لی گئی تو وہاں موجود مسلمانوں کو یا تہہ تیغ کر دیا گیا یا وہ مراکو کی جانب ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور یا انہیں جبراً عیسائی بنا لیا گیا۔ آج آپ کو وہاں کوئی مسلمان نہیں ملے گا، جبکہ وہاں مسلمانوں کی ایک تعداد تھی، لیکن جب ان کے اوپر حکومت کی گئی تو ظلم اور جبر کے ذریعے مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا گیا۔ تو یہاں تو 1000 سال ہم حاکم رہے ہیں، تو اگر یہ طریقہ ہمارا بھی ہوتا تو یہاں کوئی بھی ہندو دکھائی نہ دیتا، لیکن مسلمانوں کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایک کافرہ عورت کے سر پہ بھی رحمت کی چادر تان دی تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کے آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، حضور نے اپنا کمبل اتار کے اس کے سر پہ ڈال دیا، تو کسی نے کہا حضور یہ تو کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے 1000 سال حکمرانی کرنے کے باوجود یہاں ہندو دھرم کو ختم نہیں کیا گیا اور سکھوں کو قتل کر کے یا ان کو دیگر ذرائع سے دباؤ ڈال کے مذہب تبدیل کرنے کی تحریک نہیں چلی، بلکہ مسلمانوں کے کردار سے جو لوگ متاثر ہوئے اور وہ اسلام میں آئے وہ آئے، اور مسلمان بر صغیر میں ایک خاصی تعداد رکھتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب اپنے پاؤں جمائے، اور وہ آئے تو تاجرانہ غرض سے تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اثر و رسوخ قائم کر لیا اور ساز باز کر کے مسلمانوں کی حکومت پر شب خون مارا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل کنٹرول انگریزوں کی گرفت میں چلا گیا اور تقریباً 90 سال تک ان کا دور حکمرانی رہا۔ چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ہندو تو 1000 سال کی غلامی پہلے بھی کاٹ چکے تھے، اب وہ انگریزوں کی غلامی میں آ گئے تھے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو انگریزوں نے ہندوؤں کو نوازنا شروع کیا اور مسلمانوں کو کچلنا شروع کیا، مسلمانوں کے تشخص کو توڑنا شروع کیا، ان کو مالی طور پہ کمزور کرنا شروع کیا، حکومت کے اندر جو اثر رسوخ تھا ان کا اس کو کم کرنا شروع کیا، ملازمتوں سے نکالا، جو کاریگر تھے ان کے انگوٹھے کٹوا دیے اور فرقوں میں تقسیم کر کے امت مسلمہ کی طاقت اور وحدت کو جو ہے وہ توڑ دیا تاکہ یہ دوبارہ اٹھ نہ پائیں اور کھڑے نہ ہو سکیں۔ اور دوسری جانب انگریزوں کو پورا 100 سال کا عرصہ نوازا جاتا رہا اور مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا رہا، بلکہ ہمارے کلچر کو اور ہمارے طرز اسلامی کو مٹانے کے لیے انہوں نے بہت ساری باریک سازشیں کی۔
یہ آرڈر تو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو یا اسلام کے شعار ترک کر دو، لیکن ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ نام کے مسلمان رہ جائیں اور اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن ان سے رخصت ہو جائے۔ میں صرف ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں مسلمان سر کے اوپر امامہ باندھتے تھے، اور وہ اسلامی کلچر، اسلامی شعار جو تھے وہ ہمارا علاقائی کلچر بھی بن چکا تھا۔ یہاں پنجاب کے سردار وہ بھی اعزاز کے لیے سر کے اوپر، کلے کے اوپر پگڑی باندھا کرتے تھے اور امامہ باندھا کرتے تھے۔ تو انگریز یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کو ترک کر دیا جائے، اس نے لوگوں سے امامے چھیننے کے لیے اور پگڑیاں ختم کرنے کے لیے منصوبہ یہ تراشا کہ جو ان کے دفاتر کے باہر سنتری تھے ان کو پگڑیاں بندھوائیں، اسی طرح جو باجے بجانے والے تھے ان کو پگڑیاں بندھوائیں، اسی طرح جو بیرے تھے کھانا کھلانے والے تھے ان کو پگڑیاں بندھوائیں۔ اب کسی تقریب کے اندر اگر کوئی سردار یا کوئی عالم دین پگڑی باندھ کے جاتا تو یا تو محسوس ہوتا یہ سنتری ہے، یا یہ لگتا کہ یہ کوئی بیرا ہے، یا یہ ہوتا کہ شاید یہ جو ہے وہ باجے والا ہے، تو اس کی مشابت ان سے ہوتی۔ تو وہ اپنی عزت نفس کے لیے پگڑی اتار کے جاتا تاکہ میں مہمانوں میں دکھائی دوں اور میں اس طبقے میں نہ محسوس ہوں۔ تو ایک غیر محسوس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پگڑیاں اتاری گئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انگریز نے بڑا اچھا کام کیا، وہ 90 سال تک اسلام کو، اسلامی شعار کو کچلتا رہا۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو نوازا اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور مسلمانوں کی طاقتوں کو کمزور کیا، ان کو فرقوں میں بانٹا اور من پسند لوگوں کو اوپر لے گیا، اور جو شریف لوگ تھے ان کو کمزور کیا۔ جو شریف اور خاندانی لوگ تھے ان شریف اور خاندانی لوگوں سے جائیدادیں سلب کی، چھینی اور ان کو دے دی کہ جو ہے وہ خسیس قسم کے لوگ تھے۔ تو معاشرے کو اس نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اور 90 سال تک یہ جو ہے وہ ڈرامہ رچاتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آنے لگا تو انگریز نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کا نو آبادیاتی نظام سکڑ رہا ہے اور یہاں زیادہ دیر گرفت قائم رکھنا مشکل ہو جائے گی، تو جب اس نے خود فیصلہ کیا تو ہندوؤں نے جو ہے وہ چاہا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیں اور مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں، 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لیں۔ تو انہوں نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں سے ساز باز کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ جو پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اگر آپ سوچیں تو پاکستان بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ انگریز کی ساری قوت متحدہ ہندوستان کے لیے تھی۔ ہندو عددی کثرت تھے، اس لیے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو اور ہندوؤں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور مسلمانوں کو چند وزارتیں دے دی جائیں اور 1000 سالہ غلامی کا بدلہ ان سے لیا جائے۔ تیسری چیز کہ امت کو چونکہ تقسیم کیا تھا انگریز نے اور فرقوں میں بانٹ دیا تھا، لہٰذا اس وقت کے بڑے بڑے نام جو تھے اور جن کا طوطی بولتا تھا وہ کانگریس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ اگر میں آپ نام لوں تو علامہ مشرقی کا نام بھی آتا ہے، اگر میں نام لوں تو اس وقت کے بہت بڑے خطیب عطاء اللہ شاہ بخاری کا نام بھی آتا ہے، اور اگر میں نام لوں تو ابوالکلام آزاد کا نام بھی آتا ہے، اور علماء دیوبند کے نام بھی آتے ہیں۔ یہ اس دور کے مؤثر ترین لوگ تھے، اور یہ کانگریس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ ذرا پاکستان معرض وجود میں آیا تو کتنی مشکلات تھی، ذرا جائزہ لیجئے۔ حکومت بھی ادھر، انگریز حکومت بھی چاہتی ہے کہ متحدہ ہندوستان بنے، ہندو کثرت رکھتے ہیں عددی طور پہ اور وہ بھی چاہتے ہیں متحدہ ہندوستان معرض وجود میں آئے، انگریز چلا جائے اور ہم یہاں حکومت کریں۔ اور تیسرا، وسائل بھی ان کے پاس ہیں، مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت جس کو برطانیہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، جس طبقے کو، وہ کانگریس کے جو ہے وہ سائے تلے بیٹھا ہوا ہے، اور مشکل کام تھا کہ پاکستان کی جنگ لڑی جائے اور مسلمان ایک الگ وطن حاصل کر لیں۔ اسی لیے پاکستان کو ایک دیوانے کا خواب قرار دیا گیا،
کہ یہ ایک مجنون کا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اور پھر قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، پاکستان کو پلیتستان کہا گیا، کہا پاکستان کیا، پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور انہیں یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، پاکستان کبھی بھی معرض وجود میں آئے گا، چونکہ زمینی حقائق ان کے حق میں تھے، طاقت ان کے پاس تھی، عددی کثرت وہ رکھتے تھے، حکومتی تائید ان کو حاصل تھی، بڑے بڑے جبہ و دستار کے حامل اور بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ شامل تھے، اور بڑی طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، تو پھر کس طرح پاکستان معرض وجود میں آتا؟ تو پاکستان اللہ کے فضل سے معرض وجود میں آنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پاکستان کو حاصل تھی، اولیاء کا فیضان نصیب ہوا، قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، اور 14 اگست کے مبارک دن جو کہ لیلۃ القدر کا دن بھی تھا، اس لیے پاکستان کو تحفہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے، پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اور وہ لمحے لوگ نہیں بھول سکتے جب 14 اگست 1947 کو 12:05 پر مصطفیٰ علی حمدانی نے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ کہا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور اس وقت لوگ چیخیں مارتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے سے لپٹتے تھے اور مبارکبادیں دیتے تھے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، بڑی سازشوں سے گزر کے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا 1943 کے اندر، قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا گیا، پھر قائد اعظم کو کہا گیا کہ یہ اس ناشریہ شیعہ ہے، اس کو ووٹ نہ دو، یہ سازش بھی کی گئی، بلکہ کسی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، تو قائد اعظم بڑے زیرک شخص تھے، مسکرا کے کہنے لگے چلو میں شیعہ ہوں، نہرو تو گاندھی تو سنی ہے، چلو اس کو ووٹ دے لیں۔ تو یہ بھی کہا گیا اور سازشیں بھی کی گئیں، اور ممبر و محراب کے جو وارثان تھے اس وقت انہوں نے ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، اور پاکستان کیا، پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی۔ امروہہ کے اندر پاکستان کے خلاف فتویٰ دیا گیا۔ پھر جن لوگوں نے پاکستان کی حمایت کی علماء میں سے، ان کے خلاف ایک دارالعلوم میں فتویٰ دیا گیا کہ یہ شخص جو ہیں وہ ان کا قتل واجب ہے۔ پھر طلباء نے وہاں حلف دیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، اور ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی اور مشقتیں تکلیفیں سہی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن لوگوں کو طاقت دی ان کو بھی ایک جنون تھا کہ پاکستان ہم بنا کے رہیں گے، اور اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، 1 2 4 10 قربانیوں، 20 30 40 50 قربانیوں سے پاکستان نہیں بنا، پاکستان بنتے ہوئے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، لاکھوں لوگوں نے پاکستان بناتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور 1.25 کروڑ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دور موجود تک جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں، سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ تقسیم ہند کے موقع پہ ہوئی ہے، اور یہ اتنی بڑی ہجرت تھی، لوگوں نے گھر بار چھوڑے، لوگوں نے شہر چھوڑے، اپنے کھیت کھلیان چھوڑے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑیں، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہم اپنے بیل جو ہیں وہ سرسوں کے کھیت میں چھوڑ دیے، اور والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کی پشت کے اوپر، جانوروں کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور جب میں واپس پلٹا تو بیل میری جانب دیکھ رہے تھے، اور یہاں والد صاحب خاموش سے ہو جاتے تھے، اور ان کے چہرے پر گہرا درد اور گہرا کرب ہوتا تھا، اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے وہاں سے یہاں آئے، اور 1.25 کروڑ لوگ ہجرت کر کے آئے، اور کئی قافلے ایسے تھے کہ ان قافلوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ پاکستان نہ پہنچ سکا۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور 2.5 لاکھ لڑکیاں سکھوں نے اٹھا لیں، جو سکھوں کے نرغے میں چلی گئیں، اور بعد میں ان کی مائیں، ان کے بچوں کی مائیں بھی بنیں۔ دہلی میں ایک وفد گیا، اور پاکستان کے ایک عالم دین بھی اس میں شامل تھے تقسیم ہند کے بعد۔ تو ایک خاتون آئی، اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، لیکن اس کی وضاحت سکھوں والی تھی، اس نے کہا کہ بچے کو دم کر دو، اور اس طرح وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اس عالم دین نے کہا پیچھے ہٹ جو، یہ مسجد ہے اور یہ پاک جگہ ہے اور تم سکھ ہو۔
تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میں سکھ نہیں ہوں, میرا نام زرینہ ہے, اور 2.5 لاکھ جو عورتیں اٹھائی گئی ان میں سے ایک بد نصیب عورت میں بھی ہوں, اور اب بدقسمتی سے میں ان کے بچوں کی ماں بن گئی ہوں. تو اس عالم دین نے کہا کہ اگر تم کہو کہ تمہیں پاکستان پہنچا دیں, تو اس نے کہا کہ میں اب ناپاک ہو چکی ہوں اور پاکستان پاک دھرتی ہے, میں اس قابل نہیں رہی کہ میں پاکستان جاؤں. 2.5 لاکھ عورتیں اٹھائی گئیں. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک خاتون تھی ہمارے محلے سے ہی, اور ایک سکھ نوجوان اس کو پکڑنے کے لیے, اس کی آبروریزی کے لیے اس کے پیچھے بھاگا, اور وہ اپنے چوبارے پہ چڑھ گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے گیا, تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. جب چھلانگ لگائی تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. تو کہتے ہیں میری والدہ بوڑھی تھیں اور میں ان کو کندھوں پہ اٹھا کے اپنے گاؤں سے وزیر چک سے باہر نکل رہا تھا, تو وہ سرے راہ پڑی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ سارے مجھے چھوڑ کے لے جا رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. تو والد صاحب کہتے ہیں اتنے دردناک انداز اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ تیری ذمہ داری میں لیتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے 1 مرتبہ سفر کیا ہے, میں نے 3 مرتبہ سفر کیا ہے. میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے 1 میل دور جو ہے وہ بٹھاتا, پھر واپس آتا, پھر اس لڑکی کو اٹھاتا اور پھر 1 میل جو ہے لے کر آتا, اپنی والدہ کے پاس اس کو بٹھاتا, پھر والدہ کو اٹھا کے آگے لے جاتا. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تو 1 بار سفر کیا ہے اور میں نے یہ 3 بار سفر کیا ہے. 1 دفعہ جاتا, 1 دفعہ آتا, پھر 1 دفعہ آتا, تو اس طرح 3 مرتبہ جو ہے وہ میں نے سفر کیا ہے. تو یہ دکھوں سے گزر کر کے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ پاکستان یوں ہی معرض وجود میں نہیں آیا, لاکھوں قربانیاں بنا جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھیں اور لوگوں نے اپنا خون دیا تھا. جو پاکستان کے راستے کے اندر کنویں تھے, ایک کنواں بھی ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کی گنجائش ہو. اس قدر نوجوان عورتوں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ چھلانگیں لگا دی اور جو ہے وہ اپنی آبرو بچائی اور اپنی عزت بچائی. ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے جو پاکستان کی جانب آ رہا ہے اور اس میں لوگ تیر رہے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ تیر کے جا رہے ہیں, تھک گئے ہیں, ان کے اعضاء شل ہو گئے ہیں. تو میں نے بھی ایک لکڑی پکڑی اور اس میں چھلانگ لگا دی اور میں نے سوچا میں بھی تیر کے دور نکل جاتا ہوں. لیکن جب میں لکڑی پکڑ کے چھلانگ لگائی اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نہیں تھے, دائیں بائیں لاشیں ہی تیرتے چلی جا رہی تھیں اور میں اکیلا ہی زندہ تھا جو اس لکڑی کے سہارے جا رہا تھا. باقی ساری لاشیں تھیں, میرے آگے بھی لاشیں تھیں, میرے پیچھے بھی لاشیں تھیں, میرے دائیں بھی لاشیں تھیں, میرے بائیں بھی لاشیں تھیں. تو یہ پاکستان خون پہ بنا ہے, شہیدوں کے خون پہ. آج کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اور لٹتے ہوئے قافلے جب یہاں پہنچے اور کتنے جذبے تھے. انہوں نے کوئی ضمانت نہیں مانگی تھی کہ ہمیں پاکستان میں اس طرح کے مکان دیے جائے, ہم اس لیے یہ مکان چھوڑتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر یا اس جیسے مکان دیے جائیں. کوئی ضمانت انہوں نے نہیں لی تھی, کوئی ایسی منزل ان کے سامنے نہیں تھی. صرف ایک ہی مقصد تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس مقصد کے لیے, اس مدعا کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کے اس وطن کو حاصل کیا تھا. اور یہ وطن لیلۃ القدر کے مقدس دن بنا تھا اور پاکستان معرض وجود میں آیا تو لوگوں نے شکر کے کلمے پڑھے. ہزاروں قربانیاں ہونے کے باوجود, لاکھوں شہادتیں ہونے کے باوجود لوگ بھول گئے کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ وطن تو حاصل ہو گیا. آج کی نسل اس ملک کے اندر آزاد ہے تو یہ ان شہیدوں کے خون کی برکت ہے. جن لوگوں نے بدر میں, احد میں شہادتیں دی ہیں, انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا. جنہوں نے تحریک پاکستان میں شہادتیں دی, انہوں نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا. اور جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے شہادتیں دی, انہوں نے بعد کا پاکستان نہیں دیکھا. ریڈیو پاکستان سے انہوں نے یہ اعلان نہیں سنا یہ ریڈیو پاکستان ہے. تو آج ہم اللہ کے فضل سے آزاد ہیں, لیکن ہماری ذمہ داریاں فزوں تر ہیں, ہمارے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہے. ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے جن مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان بنایا تھا, اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور وہ ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور یہ محض کوئی اتفاقی نعرہ نہیں تھا, یہ کوئی حادثاتی نعرہ نہیں تھا, بلکہ لوگوں کا مزاج تھا اور لوگ اس مقصد کے لیے قربانیاں دے رہے تھے. اور آج پاکستان کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ملک کے طور پہ قائد اعظم نے حاصل کیا تھا اور وہ ایک سیکولر ذہن رکھتے تھے, یہ 100% باطل ہے. آج کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. ابھی میں کینٹ میں خطاب کر رہا تھا
تو ہمارے قاری غلام صادق صاحب اس خطاب میں آگے آ گئے اور میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بتائیے. تو وہ فرمانے لگے کہ پاکستان بنتے میں نے دیکھا اور قائد اعظم کی صدارت میں ہونے والے 6 جلسوں میں نے تلاوت کلام مجید کی ہے. میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے پاس دہلی میں بھی تشریف لائیں تاکہ آپ اس نورانی چہرے کی زیارت کریں. تو کتنے لوگ ہیں اب بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. یہ پچھلے دنوں کے اندر کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک خاتون تھی بھارت نواز، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بعد میں نعرہ گھڑا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان بنتے ہوئے یہ نعرہ نہیں لگا تھا، جبکہ سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ نعرہ سنا. اصغر سودائی کو میں خود ملا ہوں جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ ہندو لڑکے نے اس کو پوچھا تھا کہ یہ پاکستان پاکستان تم نے لگا رکھا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا لا الہ الا اللہ، اور پھر باقاعدہ اس پہ اس نے نظم بھی لکھی. تو وہ بڑھاپے میں تھا تو مجھے شوق ہوا تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا. تو آخری ایام میں وہ سے فالج بھی ہو چکا تھا، تو لڑکھڑاتی زبان میں پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا اور بار بار ان کی آنکھیں بھی نمناک ہو جاتی تھیں. تو آج کتنے لوگ موجود ہیں لیکن تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. اور اس لیے کہ نظام شریعت جو پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، پیر آف مانکی شریف وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت ساری تگ و تاز کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح یہاں مخالفتیں تھیں، کہیں احرار کی مخالفت تھی، کہیں دوسری تنظیمات کی، کہاں جو ہے وہ مشرقی کی مخالفات تھی، خاکساروں کی مخالفت تھی، بلکہ 1943 کے اندر جو قائد اعظم کے اوپر حملہ ہوا وہ خاکساروں نے کیا تھا. تو اس وقت جو سرحد تھا وہاں سرخ پوشوں کا غلبہ تھا اور وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے. سرحدی گاندھی عبدالغفار خان جو ہے وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. تو وہاں بڑا مشکل تھا کام کرنا مسلم لیگ کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک 22 سال کے نوجوان کو یہ سعادت نصیب فرمائی. اس کا نام پیر آف مانکی شریف. انہوں نے قائد اعظم کے لیے راستہ ہموار کیا اور 22 سال کی عمر میں جیل بھی کاٹی. اور پھر وہاں جو ہے وہ انہوں نے قائد اعظم کا دورہ کروایا. پھر ایک وفد بھیجا. وفد کو رخصت کرتے ہوئے 3.5 گھنٹے کا خطاب ہے جو پیر آف مانکی شریف نے کیا. اس خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح سے وعدہ لیا ہے کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں نظام رسول ہوگا، نظام شریعت ہوگا، اور اگر نظام شریعت نہیں ہوتا آپ کوئی اور نظام لے کے آتے ہیں تو جس طرح اب ہم آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں ہم آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے. تو قائد اعظم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سرے منہ بھی انحراف نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر نظام محمد کے سویرے ہی طلوع ہوں گے. تو قائد اعظم کو مہلت نہ مل پائی. 1947 کو پاکستان بنا اور 1948 کو قائد اعظم اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے. اور پھر بعد میں آنے والوں نے پاکستان کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے ہے. آج وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ سیکولر ملک کے طور پہ حاصل کیا گیا تھا. انہیں ڈر لگتا ہے نظام خلافت سے، انہیں ڈر لگتا ہے اسلامی طرز حکومت میں، چونکہ ان کی عیاشیاں ختم ہوتی ہیں، ان کی ڈکیتیاں ختم ہوتی ہے، یہ لوٹ مار ختم ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک بنتا ہے تو اسلامی ملک کے اندر ایک بدو کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے حضرت عمر سے، امیر المومنین سے، کہ آپ تو لمبے قد کے ہیں اور مال غنیمت میں جو چادریں آئی ہیں وہ چادر ایک آپ کے حصے کی ہے، ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا. تو آپ نے جو لباس پہنا ہے تو اس میں کم از کم 2 چادریں لگی ہوں گی، تو آپ نے دوسری چادر کہاں سے لیا، ہمیں حساب دیجئے گا، بعد میں ہم آپ کا خطاب سنیں گے. تو حضرت عمر اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹا تم بتاؤ، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اب آپ سنائیے اور ہم سنتے ہیں. تو نظام خلافت میں تو یہ ہوتا ہے، نظام اسلامی طرز حکومت میں تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر نظام رسول آئے. یہ فرقہ واریت یہ ملک کے اندر جو پھیلی ہے اس کے پیچھے مقامی اور انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ کار فرما ہے. یہی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے، اس لیے کہ اگر یہ ملک نظام رسول کی طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کا بستر گول ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہ لے جانا ہے اور اس ملک کی مانگ کے اندر نظام رسول کا رنگ بھرنا ہے. اور یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے کہ ایک خطہ زمین ہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جو رسول اللہ کی دعاؤں کا ثمر ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور پاکستان جب معرض وجود میں آتا ہے، نواب آف کلات پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن ایک رات قبل جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کو ووٹ دے دیتا ہے۔ تو کسی نے اس کو پوچھا خاندان کے افراد میں سے کہ تم تو پاکستان کے حق میں نہیں تھے، تو راتوں رات تبدیلی کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ مجھے رسول کریم خواب میں ملے اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ووٹ پاکستان کو دینا ہے۔ تو پاکستان کو کوئی کیسے توڑ سکتا ہے؟ پاکستان کے صوبے بھی حضور کی مرضی سے بنے ہیں۔ جب 65 کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روضہ کے آس پاس مجاورین تھے، خادم تھے، ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روضہ انور سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور جنگی لباس حضور نے پہنا ہوا ہے اور تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور حضور کے ساتھ اصحاب ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس وقت اس حالت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ پھر 2-4 دن بعد جو ہے وہ خبر ہم موصول ہوئی کہ پاکستان کے اوپر واقعی حملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کا محل ہے پاکستان، اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، یہ قیامت تک معرض وجود میں رہنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ مشکل وقت میں کہا کرتا ہوں قوموں پہ آتے ہیں، وہ آئے ہیں، یہ پچھلے 10 سال ہمارے بڑے مشکل میں گزرے ہیں۔ دہشت گردی سے پاکستان صبح و شام لرزتا تھا، ڈھولتا تھا، اور صبح ہوتی تھی تو ہم، شام ہوتی تھی تو ہم خوفتے تھے۔ میرے جیسا شخص بھی جو ہے اس کو بھی گن مین 5-6 ماہ کے لیے رکھنا پڑا۔ یہ کتنی اذیت ناک صورتحال تھی جس سے ہم ان 8-10 سالوں کے اندر جو ہے وہ گزرے ہیں۔ اور روزانہ صبح 2-3 دھماکوں کی خبریں اخبار میں پڑھتے تھے، کہیں 10 آدمی جاں بحق ہوئے، کہیں 30 آدمی جاں بحق ہوئے، کہیں 40 آدمی شہید کر دیے گئے۔ روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہے۔ لیکن جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے تو اچانک سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک سپہ سالار عطا کیا جسے دنیا جنرل راحیل شریف کے نام سے جانتی ہے، اور اس نے الحمدللہ دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی۔ اب دہشت گرد چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور ان کو نہ اپنے مدرسوں میں اور نہ اپنی تنظیموں میں، نہ غار و کوہ میں کہیں بھی کوئی جائے امان نہیں مل رہی، اور ضرب عذب کا کوڑا برس رہا ہے اور دہشت گردوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا گند صاف ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سیاسی گند بھی صاف ہوگا، کرپشن بھی ختم ہوگی، پاکستان میں نظام محمد کے سویرے طلوع ہوں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر حضور کے نام کے جھنڈے اونچے ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے، ہمیں پتہ تھا کہ ایسا جرنیل ہمیں مل جائے گا، لیکن کہاں سے نکلا اور چھا گیا، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ ایسا کوئی ہمیں سیاسی رہنما بھی مل جائے، ہمیں کوئی ایسا مذہبی رہنما بھی مل جائے، اور یہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے۔ کوئی خیال ہی نہیں کرتا تھا کہ اتنی جلدی ہم دہشت گردی کے طوفان بدتمیزی سے بچ جائیں گے اور اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے، لیکن 1 سال کے اندر اندر ملک کا گند صاف ہو گیا اور ہم بہتریوں کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ تو اس لیے مایوسی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مشکل حالات ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور مشکل حالات قوموں کے اوپر آتے رہتے ہیں اور ہمارے اوپر بھی آئے۔ لیکن وہ کیا کہا، یوسف گم گشتہ باز آئد بکنا غم مخور، کل بائے احزاں شود روز گلستہ غم مخور۔ غالباً حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ غم نہ کھا، ایک دن یہاں خزاں ہے تو بہار بھی آئے گی۔ یوسف گم گشتہ واپس کنان میں پلٹے گا اور بہاریں ہوں گی اور یعقوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو یقیناً اچھے حالات بھی قوموں پہ آتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہم اچھے حالات کی طرف ہیں۔ اس مرتبہ قوم جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی منا رہی ہے، اور وہ ایک دم ہم دہشت گردی سے الحمدللہ 1 سال کے اندر، پچھلے سال کے 14 اگست کے حالات یہ نہیں تھے جو آج کے 14 اگست کے حالات ہیں، اور انشاءاللہ ہر آنے والا دن امید ہے بہتری کی طرف ہی جائے گا، اور اگلے 14 اگست کو حالات کچھ اور زیادہ صاف ہوں گے۔ اس وقت دہشت گردی کا گند صاف ہو گیا، اللہ کرے سیاسی گند بھی اگلے سال تک صاف ہو جائے، اسی طرح فرقہ واریت کی غلاستیں بھی صاف ہو جائیں، اور اس ملک کے اندر کرپشن اور لوٹ مار اور نا انصافی یہ بھی ختم ہو جائے، اور عدل و انصاف کا دورہ ہو،
اور پاکستان کے جھنڈے کے اوپر گنبد خضرا آ جائے۔ یہ ہماری منزل ہے کہ اس جھنڈے کے اوپر گنبد خضرا کا نشان بھی ہو، اور نظام رسول کے سویرے طلوع ہو جائیں، اور حضور کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے حضور کا نام آج بھی اونچا ہے۔ پاکستان قیامت تک معاذ وجود میں رہنے کے لیے قائم ہوا تھا، یہ نہ مٹے گا اور نہ مٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اور لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے، اور یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، اور اس پاکستان سے نظام رسول کے سویرے طلوع ہوں گے۔ اور اسلام کو عروج ملا تھا، اسلام کا آغاز ہوا تھا تو مدینہ الرسول اور مکہ المکرمہ سے ہوا تھا، اور قرب قیامت میں جب اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی تو اس کا بنیادی پلیٹ فارم پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں سے عساکر جائیں گے، لشکر جائیں گے، اور ترکی ساتھ ملے گا، اور حضرت عیسیٰ کی افواج کے ساتھ شامل ہوں گے، اور کائنات کے اندر کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہوگی، ایک جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں اسلام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ اور غیر مسلموں کو درختوں کے پیچھے چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت اور پتھر آواز دے کے کہیں گے مسلم مجاہد کو کہ ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہے۔ یہ صحیح حدیث کے اندر روایات موجود ہیں، صرف حدیث میں آتا ہے غرقد نامی درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس کو شجرۃ الیہود، یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور اس کی کاشت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جاری ہے۔ باقی کوئی درخت جو ان کو پناہ نہیں دے گا، اور کائنات کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں، ہر ڈھلوان پہ، ہر چوٹی پہ، ہر پہاڑ پہ، ہر چھت پہ صرف ایک جھنڈا ہوگا، وہ میرے رسول کا جھنڈا ہوگا، اور ہر طرف اسلام کا اور توحید کا بول والا ہوگا، اور اس میں بنیادی کردار پاکستان کو نصیب ہوگا۔ اس لیے پاکستان صرف ایک خطہ زمین کے طور پہ ہی ہمیں محبوب نہیں ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے ہی ہمیں محبوب نہیں ہے۔ پاکستان صرف ساکنان پاکستان کا ایک قلعہ نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی اور مسلمانوں کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس لیے اس پاکستان کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، 80,000 لوگوں نے قربانیاں یہ دہشت گردی کی جنگ میں دی ہیں، اور اب بھی ہماری فوجیں سرحدوں کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، محبتوں کا سلام پیش کرتے ہیں، اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ منزل کی طرف بڑھتے رہو، یہ ساری قوم تمہارے ساتھ ہے۔ تو آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہاں سے پاکستان زندہ آباد ریلی ہوگی۔ یہ بارش کا موسم ہوا، آتے ہوئے کئیوں کو دقت تو ہوئی ہوگی، لیکن طبیعت اس لیے خوش ہوئی ہے کہ ماحول کی گرمی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ 14 اگست کا لطف بھی اٹھائیں گے، موسم کا لطف بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ منزل کی طرف بچے بوڑھے جوان سارے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لبوں پہ ہوگا، اور آج اللہ کا شکر ہے مشکلات ہیں لیکن آزاد ہیں، ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے، ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ پوچھو ہندوستان کے ان لوگوں کو جو وہاں رہ گئے کہ وہ کتنی مشکل زندگی کاٹ رہے ہیں، ان کو جبری ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر سے لے کر گجرات کے مسلمانوں تک کے حالات کو دیکھو، ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تھانوں کے اندر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پچھلے دنوں یعقوب میمن کے ساتھ جو سلوک کیا، صرف 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ 4 عدالتوں سے جو ہے وہ اس کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے۔ کیا یہ ایسا ممکن ہے دنیا کسی عدالت کے اندر؟ تو وہ وہاں کمزور ہے، اور کمزوروں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آج لوگ کہتے ہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے، اگر ہندو ہمارے اوپر جو ہے وہ آتے تو جو وہ ہمارا بہت برا حال ہوتا۔ اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی سوگ کی ہوا آتی ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ ہندوستان کو ڈر ہے کہ پاکستان موجود ہے۔ اگر پاکستان بھی موجود نہ ہوتا، یہ متحدہ ہندوستان ہوتا، تو ہندو جو ظلم مسلمانوں کے اوپر کرتے، اللہ یاذ باللہ، شاید مسلمان اس وقت صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہوتے، ان 70 سالوں کے اندر کوئی مسلمان موجود نہ ہوتا۔ لیکن پاکستان کا جو خوف ہے انڈیا کے اوپر، اس کی وجہ سے وہاں کے موجود مسلمان بھی کچھ محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیفوں سے، اذیتوں سے اور مصیبتوں سے وہ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد وطن دیا، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، 2 نوافل بھی پڑھیں، سجدہ شکر بھی ادا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پاکستان جن مقاصد کے حصول کے لیے بنایا تھا وہ سارے مقاصد بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں صرف آپ سے 2-3 نعرے لگواؤں گا، پھر یہ سارا جلوس بھی نعرے لگتے رہیں گے۔
لیکن وہ جلوس کی گرمی ان سارے 2-3 نعروں میں ہونی چاہیے. پورے بانکپن کے ساتھ یہ نعرے لگائیے گا اور جذبوں کے ساتھ، اور نعروں کے جواب میں آپ کا دل بھی اللہ سے رحمتوں کی خیرات مانگ رہا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پاکستان، 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 پاکستان. پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج. قائد اعظم محمد علی جناح، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.